بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آواز میں میں فرید اللہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں تجزیہ کار انجم صحرائی صاحب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا مختصر ایجنڈا رہے گا جس پہ ہم گفتگو کریں گے، اس میں پہلے نمبر پہ تو بہت کیونکہ محدود خوشیاں ہماری قومی زندگی میں آتی ہیں، تو بہت بڑی خوشی ہمیں کل بھی ملی، اور اس سے پہلے بھارت کو بھی کرکٹ میچ میں ہم نے بڑی کمپریہنسو شکست دی، اور وہ تمام جو اندازے تھے، جو کرکٹ کے گرو تھے، ان کی تمام باتیں اور ان کے تجزیے وہ غلط ثابت ہوئے، اور پاکستانی کھلاڑیوں نے بہت اعلیٰ ایک تاریخ رقم کی اور 10 وکٹوں سے شکست دی۔ دوسرے سیگمنٹ میں میرے اور آپ کا یہ باقاعدہ ایک سلسلہ رہتا ہے کہ جو محدود آمدنی کے لوگ ہیں ان کو مہنگائی کس طرح افیکٹ کر رہی ہے، اور مہنگائی کے سلسلے جو ہیں وہ کہیں رک نہیں رہے، اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو ہے، اور حکومت اپنی باوجود سخت ترین کوششوں کے اس کو کہیں باندھ نہیں پا رہی۔ تیسرے موضوع ہے ہمارا، ابھی نتائج کا اعلان کیا ہے FSC کے اور میٹرک کے مختلف تعلیمی بورڈز نے، اور اس میں بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے 1100 میں 1100 نمبر آئے ہیں، بلکہ بعض جگہ پہ تو 1100 پلس ہو گئے ہیں، وہ میٹرک کے اور FSC کے ملا کے۔ تو یہ ان موضوعات پہ بات رہے گی۔ ہم پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام جناب، ٹھیک ٹھاک جی سر، ظاہر ہے آپ کو بھی خوشی ہوئی، ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ آج فرید اللہ چودھری جو ہے نا ایک باضابطہ منہ میٹھا کرائیں گے، لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ وقفے میں شاید پروگرام ہوگا۔ جی بالکل، کیونکہ یہ بہت زیادہ خوشی ہے۔ یہ دونوں جو ہمارے کرکٹ کے جو دونوں میچ تھے وہ بڑے ہسٹوریکل اور بہت یعنی پاکستانی عوام کو ترجیحاً وہ دیکھنے کو کا شوق تھا، اور ان کے پازیٹیو رزلٹ کا شوق تھا۔ دعائیں بہت سی مانگ رہے تھے لوگ۔ ابھی کل میرا بیٹا شارجہ میں تھا، نعمان، وہ بھی دیکھنے گیا تو اس نے ایک تصویر شیئر کی میرے ساتھ۔ تو شارجہ کے اسٹیڈیم کے باہر بہت سے لوگ تھے، بہت بڑا جمع غفیر تھا، بہت سے لوگ شارجہ کے اسٹیڈیم میں جا نہیں سکے، اتنا رش تھا۔ تو یہ 26 کو جو ہمارا کل جو میچ ہوا جو یہ ویسٹ انڈیز کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ساتھ، سوری، تو اس حوالے سے کہ 17 کو یاد ہوگا آپ کو، 40 دن قبل 17 اکتوبر کو یہ نیوزی لینڈ والے ہمارے پاکستان میں تشریف لائے تھے، اور بڑا انجوائے کیا انہوں نے آ کے ہماری میزبانی سے، اور مسلسل انہوں نے یہاں باقاعدہ پریکٹس بھی کی اور سب کچھ کیا، اور عین اس وقت یعنی اس میں اسٹیڈیم میں جا کے انہوں نے ہم واپس جا رہے ہیں، اور ٹاس سے یہ بنایا یہ بنایا ایک بہانہ یہ بنایا کہ یہاں بڑے سیکیورٹی میئرمنٹس ہیں اور بڑی تھریٹ ہے۔ اب وہ تھریٹ کس کو آئی، کیسے آئی، کیوں آئی، وہ ان کو پتہ ہوگا، ان کے لیے ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ان کی بڑی عجیب بات یہ تھی کہ ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں، باقی وہ چلے گئے، اور بڑی سبکی ہوئی، سچی بات ہے۔ میرے جیسے جو ذہن کے لوگ تھے وہ تو سوچ رہے تھے کہ آئندہ ان سے بولنا نہیں ہے، ان سے کھیلنا نہیں ہے، ان سے بولنا نہیں، جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے۔ یعنی میری سوچ تھی، لیکن غلط تھی۔ اسپورٹس جو رویہ ہوتا ہے، جو کھلاڑی اور کھیل کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس میں برداشت جو ہے وہ بہرحال عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہماری جو کرکٹ ٹیم تھی اس نے کھیلا، اور وہ 3 لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں نا جی، دھول چٹا دی ہیں جی، اور جناب کیا ابھی میں ایک لفظ استعمال کر رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا، تن کے رکھا جی، رگڑ دیا۔ بلکہ ایک بڑا ہمارے یہاں جو مشہور ہوا ہے ایک گانا، ٹھوکا ٹھوکا، وہ لفظ بھی مقصد استعمال ہوا۔ تو پاکستانی کھلاڑیوں نے پاکستانی حمیت اور غیرت کے ساتھ کھیلا۔ انہوں نے انہیں باور کرایا کہ جناب یہاں یہ بات کوئی نہیں ہے کہ آپ تھریٹ سے گھبرا کے چلے جائیں۔ گھبرا کے چلے جانے کا نام جو ہے نا اسپورٹس
صلاحیت نہیں ہوتی، سپورٹ جذبہ نہیں ہوتا، سپورٹ میں برداشت کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور پھر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کل جو ایک بچہ تھا ہمارا جس نے ایک بڑا حارث رؤف نے 5 وکٹیں لے کی اور جناب وہ سارے جناب کھیل کا جو ہے نا وہ 5-7 چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. اور نیوزی لینڈ کو جو سیکیورٹی ہمارے یہاں چل رہا تھا نا ایک بڑا ٹرینڈ کہ جی سیکیورٹی دینی ہے نیوزی لینڈ والوں کو، تو وہ ہماری کرکٹ ٹیم نے ان کی سیکیورٹی کو مکمل تحفظ دیا، سیکیورٹی دی انہیں اور انہیں گھر پہنچایا. تو جب اس سے وہ فواد چودھری صاحب نے بڑا ٹھیک کہا، انہوں نے یار اصل ہمیں غصہ جو تھا نا وہ تو تھا نیوزی لینڈ پہ، اور درمیان میں آ گیا بھارت، انڈیا آ گیا. اور وہ جو غصہ جو تھا نا وہ زیادہ نکل گیا انڈیا پہ. یہ نیوزی لینڈ والے تھوڑا سا یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا، چونکہ خاصا غصہ ریلیز ہو گیا تھا انڈیا پہ. اور انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک کرکٹ کے حوالے سے جو ٹکراؤ ہے، جب کرکٹ انڈیا ورسز پاکستان اور پاکستان ورسز انڈیا ہوتی ہے، وہ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جنون ہے، ہمارے جو جذبات ہیں اور جو ہمارے پاکستان کے جو احساسات ہیں وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں، کس ہائٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی میں بات آپ نے بھی یہ کی جی کہ جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے کھیل میں تو وہ ہوتی ہے، اور اس میں انڈین کپتان کا رویہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے ایک کھلاڑی کو تھپکی بھی دی اور پھر ایک کھلاڑی کے گلے بھی ملے، ساری ٹیم کو بھی مبارکباد دی انہوں نے. لیکن ایک جو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جو پیغامات جاری کیے یا عمومی طور پہ، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ معاشرتی رویہ ہے، انہوں نے بہت وہ عجیب عجیب ان کے کھلاڑیوں کے نام رکھے اور سلسلہ، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مسلسل زج کریں گے، میری زیادتی کی جو تفصیل ہے، میری جو جرائم کی تفصیل ہے آپ کے خلاف یا آپ کی کمیونٹی کے خلاف، وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی، تو لوگ بہرحال اپنے جو اندر جو چھپی ہوئی بات ہوتی ہے، جو جذبے ہوتے ہیں، جو سوچ ہوتی ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ پاکستان میں نہیں ہوتا، وہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے. وہ بھی ہمارے یہاں ہمارے بہت سے کھلاڑیوں کی اور بہت سے جو ہمارے رویوں کے جو خلاف جس انداز میں وہ بولتے ہیں، پھر وہ ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو ہم نے بھی کہا ہے، ہم نے کہا ہے تو انہوں نے. بہرحال اس سے نکلتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے جو بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جی، کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ جب بھی ہمارے جو کرکٹ میچز ہوئے ہیں ان کی تاریخ بڑی زبردست ہے. یعنی یہ جو 25واں یہ میچ تھا، کل میچ کھیلا ہم نے، اس سے پہلے جو 24 میچ ہوئے ہیں اس میں 14 پاکستان جیتے ہوئے ہیں. کوئی ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ افسوسناک نہیں، بڑا ہمارا ماشاءاللہ پراؤڈ والا اور فخریہ ریکارڈ ہے. لیکن جو نیوزی لینڈ کا جو پاکستان کے ساتھ رویہ تھا نا، اس رویے نے پاکستان کے لوگوں کو دکھ پہنچایا. جی یعنی یہ وہ رویہ تھا کہ آپ گھر میں کسی کو بلائیں، ان کو بٹھائیں، کھلائیں پلائیں، اور جب عین وقت پہ جب آپ کی ایونٹ کا وقت شروع ہو اور وہ آپ کو جو نا بھرے آدمی کہہ دے سر مجھے تو یہاں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں چلو صاحب، تو دیکھیں کہ آپ کی اپنی کیا کیفیت ہوگی. یہی حال پاکستان کا. تو جہاں تک ہے جو 24 تاریخ کو پاکستان اور انڈیا کے جو ہمارا کرکٹ میچ ہوا سر دبئی میں، اس کا جو ریکارڈ ہے نا انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ کا ریکارڈ، وہ بھی کوئی برا نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ سوائے آئی سی سی کے ورلڈ کپ کے کہ اس میں ہم تھوڑی ہماری کارکردگی تھوڑی خراب رہی، بلکہ تھوڑی کیا زیادہ خراب رہی، وغیرہ جتنے بھی ابھی آپ دیکھیں کہ اگر ون ڈے جو ہمارے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان کے، وہ تقریباً 132 ہوئے ہیں. جی، اور اس میں پاکستان نے 73 میچ جیتے، اور انڈیا جو ہے وہ 55 میچ جیت سکا ہے. یعنی ہم ون ڈے میں بھی ہمارا بڑا اچھا پلہ بھاری ہے. اس کے بعد آپ چلیں جو ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں 59 ہوئے ہیں، اس میں 12 پاکستان نے جیتے اور 9 جو ہے نا وہ انڈیا نے جیتے.
اس میں بھی ہم بہت آگے ہیں. اس طرح آپ چلیں آگے تو T20 میں، اچھا T20 میں پاکستان پہلی دفعہ نہیں جیت رہا. 2012 میں بھی ایک جو ہے نا یہ ہم نے میچ جیتا تھا اور وہ میچ انڈیا میں ہوا تھا. اب یہ جو اس کے علاوہ جو ہیں تقریباً یہ جو 6 میچز تھے ان میں سے 2 پاکستان کے حصے میں آ گئے اور 4 انڈیا کے حصے میں آ گئے. لیکن یہ جو 4 جیتے ہیں نا انڈیا نے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جیتے. 30 سال کا 3 دہائیوں کا ایک عرصہ بنتا ہے جس میں ہم 0-0-0 رہے ہیں. اچھا اسی طرح ورلڈ کپ جو ہوئے ہیں ہمارے اس میں بھی ہم تھوڑا سا ہماری کارکردگی تھوڑی سی بہتر نہیں رہی. ٹیسٹ میچز میں ہم بہت اچھے رہے ہیں. تو یہ جو T20 میں جو ہم تقریباً 3 دہائیوں کے بعد جو ہماری کرکٹ ٹیم نے جو تاریخ بدلی ہے اور جو اپنا لوہا منوایا اور جس انداز میں منوایا، یعنی آپ دیکھیں 10 وکٹیں، بڑا کمپریہنسو 10 وکٹوں سے ہرانا اور 10 وکٹوں سے جیتنا تو ریکارڈ ہے. اچھا اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ وہ جو ہماری جو اوپننگ جو جوڑی ہے اس نے کام چلا دیا، تیسرے کی ضرورت نہیں پڑی. بابر اعظم نے اور محمد رضوان نے خدا انہیں زندگی دے بہت سی دعائیں لی یار، بہت سی دعائیں لی. آنکھیں جو ہے نا نم تھیں اور دعائیں نہیں کر رہی تھی لوگوں کے دلوں میں سے. تو وہ انہوں نے ایک اور دیکھیں کرکٹ نے پاکستان کو جوڑ دیا. کراچی سے لے کے اور پشاور اور سوات اور گلگت تک وہ سارے لوگ کرکٹ نے پاکستانی بنا دی اور سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر پاکستان کی جیت کے لیے دعا کر رہے ہیں. کرکٹ میں ایک بہت بڑی بات ہے کرکٹ میں کہ کرکٹ پاکستان کو پاکستانی بنا دیتی ہے، قوم بنا دیتی ہے، ایک قوم. اور خاص طور پہ جب انڈیا اور بھارت کی کرکٹ ہو وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں پھر ہم بڑے. تو اسی طرح کہ ہمارا جو ہے نا کوئی ریکارڈ جو ہے نا اتنا برا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو گیا کچھ یہ 30 سالوں میں جو ورلڈ کپ تھے ہمارے. لیکن آپ سارے آپ اس کو تاریخ کو اپنے T20 کی آپ دیکھ لیں، اس میں جو یہ بڑی کمپریہنسو ہماری فتح رہی ہے. تو اس میں وہ تمام اگر داغ تھے بھی تو وہ دھل گئے. اور یعنی انہوں نے یوں جانیے گا کہ انہوں نے اس میچ میں 30 سال کا جو ہمیں 0-0-0 کا جو ہمیں زخم تھا وہ سارے بلا منتقل کر دیا. اور یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ T20 کے ہونے والے میچ نے پاکستانی ٹیم نے تاریخ بدل دی. یعنی اب ہمیں نہیں ہے یاد کہ ہم کب نہیں جیتے، ہم کب آ رہے ہیں. ابھی جو ہے نا ان نوجوانوں نے، میں پھر ان کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے. انہوں نے بتا دیا کہ یار پاکستانی قوم بھی قوم ہے، جب جاگتی ہے نا پھر سارے پچھلے اگلے ادھار پورا کرتی ہے. اچھا یہ آپ نے ایک بات کی کہ بھئی بڑے جذبے سے کھیلے. اچھا سارے جو نارمل اس کو کہا جاتا ہے کہ نارمل کرکٹ کھیل رہے ہیں. سرے اس میں جو تجزیہ نگار بیٹھے وہ کرتے رہے اور جو اینکر پرسن سے جو کور کرتے ہیں کھلاڑیوں کی بیٹ کھیلوں کی، تو اس میں تمام تر جو تبصرے تھے وہ انڈیا کے ہی حق میں جاتے تھے. تو آپ یہ اس پہ ذرا تبصرہ کریں کہ کیا ہم وہ جذبوں کے ساتھ جیتے یا ہم نے بھی اپنی تمام ٹیکنیکس جو ہیں تمام شعبوں کی وہ بہتر کی؟ نہیں، صرف جذبہ تو کام نہیں ہوتا نا. صرف جذبہ، لیکن جذبہ ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کو ٹیکنیک بھی آنی چاہیے، آپ کو اصول بھی آنے چاہیے، آپ کو بلا گھمانا بھی آنا چاہیے، آپ کو اس گیند کے بارے میں بھی سمجھ آنی چاہیے، آپ کو کراؤڈ کو بھی دیکھنا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ انڈیا میں جا کے کھیلتے ہیں تو اس کراؤڈ کا بڑا پریشر ہوتا ہے. آپ نے پچھلے بہت سے میچز دیکھے ہوں گے کہ جب پاکستانی ٹیم کا پلہ بھاری ہونے لگتا تھا تو انڈیا کے شائقین بنا وہ پتھر پھینک رہے ہیں اور خالی بوتلیں پھینک رہے ہیں اور وہ جناب وہ نہیں، وہ دیکھیں داد دینا یا اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنا ایک اور بات ہے. آپ دوسرے کھلاڑی کو آپ پتھر مار رہے ہیں، آپ بالی نکال رہے ہیں، آپ جناب وہ خالی بوتلیں مار رہے ہیں، یہ تو ہمارے انڈین بھائیوں کا دستور رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ ذرا پوری اس تاریخ کو دیکھیں، پاکستانی نہیں کرتے ایسا.
پاکستانی اس قدر آگے نہیں جاتے. پاکستانی مہمانوں کی عزت کرنے والی ایک جو ہے نا ایک سوسائٹی ہے. اب وہ مہمان آتے ہیں. لیکن یعنی انڈیا میں جو ہمارے کھلاڑیوں کو جو اسپورٹس مین لوگ ہوتے ہیں, جو کرکٹ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جب جاتے ہیں تو انہیں خاصا وہاں کراؤڈ کا جو ہے نا وہ پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے, اور وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ماننے کی بات ہے. لیکن آپ کھیل رہے ہیں اور آپ کو 10 آدمی ادھر سے جناب بجائے اپنے کھلاڑی کو اس کی ہمت بڑھانے کے آپ کو ضد کرنا شروع کرتے ہیں. ذرا آپ غصے میں بھی آ جائیں گے, آپ جناب آنکھیں بھی دکھائیں گے, وہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں انڈیا بحیثیت ایک میزبان کی اس کی اچھی تاریخ نہیں ہے معذرت کے ساتھ. میں آپ دیکھنا ہم لوگ بڑا کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جڑ کے رہیں, لیکن کرکٹ جیسے جوڑنے والا جو ہمارا ایونٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہم لوگ وہ ایک ذاتی پسند اور ناپسند کو لے آتے ہیں. لیکن دبئی کا جو کراؤڈ تھا وہ دونوں ٹیموں کے لیے برابر تھا. وہاں دونوں ٹیموں کے لیے لوگ تاڑیاں بجا رہے تھے, نعرے مار رہے تھے, ہر کوئی اپنے اپنے ان کو یعنی اپنے اپنی کھلاڑیوں کو سپورٹس میں ان کا حوصلہ افزائی کر رہا تھا. یہ ایک بڑا فائدہ ہوا. اس فائدہ یہ ایک خاصا ہمارے فیور میں تھا, اور پاکستانی کھلاڑی کسی پریشر سے ہٹ کے کھیلے. اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے جو کھلاڑی کھیل رہے تھے وہ تناؤ کا شکار نہیں تھے. بالکل نہیں. وہ بڑے نارمل انداز میں نارمل دھوکہ ٹاکی کر رہے تھے. انہیں جیسے انہیں یعنی فیلڈنگ میں بھی وہ آپ کو یہ نہیں دیکھو تناؤ کا. لیکن میں نے بھارتی کھلاڑیوں کو تناؤ کا شکار دیکھا ہے. وہ مقصد آخری اس میں تو جب اوورز میں جب آئے ہیں تو اس میں تو میں نے دیکھا اور ہم نے پڑھا بھی کہ بہت سے جو وی آئی پی قسم کے جو ہمارے مہمان وہاں آئے ہوئے تھے ہم بھارت کے, وہ لوگ بچارے پریشان ہو گئے, اور وہ بعض کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. بھائی اگر آپ نے اسپورٹس مین شپٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آنسو کیا ہے بھائی, آپ ٹھیک ہے صحیح ہے ہو گیا. ایک اور بھی وہاں ایک مسلمان کھلاڑی باؤلر ہے تو اس کے خلاف بھی بڑا ایک ٹرینڈ چلا. سارے یہ دیکھیں اب کیا کیا جائے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا نہ آپ کہہ رہے ہیں, اب یہ ٹرینڈ والا لفظ آپ نے نہیں کہا. آپ نے کہاں سے دیکھا؟ میڈیا سے دیکھا. میڈیا سے اور میڈیا بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا سے دیکھا. اب یہ مقبوضہ کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ جب مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستانی, اب فالوور ہر جگہ ہوتے ہیں, کہیں مخالفت ہوتی ہے, کوئی مخالف بھی ہوتے ہیں, کوئی میچ بھی ہوتے ہیں. آپ بالفرض میں کسی اور ٹیم کو پسند کرتا ہوں, کسی اور ٹیم کو, آپ کسی اور کھلاڑی کو لائک کرتے ہیں, میں کسی اور کو کرتا ہوں. یہ اگر کوئی میرے پسند کا بندہ اگر جیت جاتا ہے اور کوئی تو وہ ظاہر ہے میں اس پہ خوشی کا اظہار بھی کروں گا اور اس کے نعرے بھی ماروں گا. اب مقبوضہ کشمیر میں تو ویسے ہی پاکستان کے نعرے بہت سے لگتے ہیں, باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ ایک جیل بنا کے رکھا ہوا ہے. وہاں نیٹ بند, سب کچھ بند, ساری چیزیں بند, اور جناب موبائل بند, اور وہ جناب بیٹھی ہوئی ہے جناب وہ سنگینوں کے سائے تلے, اور وہ آئے روز ایک ظلم اور بربریت ہے. اس کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے نوجوان نکل آئے پاکستان کی جیت پر. اب اس پہ جو ہوا ہے, اس پہ جو تشدد ہوا اور جو انہوں نے ظلم ڈھائے, وہ پوری دنیا اس پہ جو ہے نا جی انہیں کوئی وہ تو نہیں دے رہی, کوئی اپریشیٹ تو نہیں کر رہی, دنیا تنقید کر رہی ہے. اس کے بعد آپ آگے چلیں, وہ ایک جس کھلاڑی کا آپ ذکر کر رہے ہیں شانی کا, بھائی وہ مسلمان ہے نا, ہے تو انڈین. اس نے کب کہا کہ میں وہ انڈین ہوتے ہیں, مسلمان ہے, لیکن اس کو انہوں نے جناب غدار کا قرار دیا, انہوں نے یہ غدار ہے. اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں تو وہ ایک راجستھان میں ایک خاتون ٹیچر تھی بیچاری, اس نے جناب کوئی اظہار کر دیا پاکستانی ٹیم کے ساتھ اس کی جیت پہ, یار بڑا اچھا کھیلے ہیں, اس کو نوکری سے نکال دیا. یار یہ کیا چیز ہے؟ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں ہوتا ہے بہت سے لوگ. ابھی ہمارے یہاں ہماری سوشل میڈیا پہ چند دن پہلے ہمارے مقامی سطح پہ ایک صاحب نے لگا دیا کہ جی بھارت کی ٹیم بہت اچھی رہے گی. مجھ سے تو کسی نے کچھ نہیں کہا. بھائی اپنے اپنے چوائس ہیں, اپنی اپنی پسند ہے. پاکستان کے لوگ اسپورٹس مین اسپرٹ میں زیادہ مقصد ہے کہ بہتر وہ رکھتے ہیں, ایک صبر اور یعنی سمجھتے ہیں کہ یار کیا چیز ہے, حوصلہ ہے, برداشت کرنے کا حوصلہ ہے. لیکن ہمارے جو بھارت ہے, بھارت کے لوگ نہ اچھے میزبان ہیں, نہ ان میں تحمل اور برداشت ہے, نہ اسپورٹس مین جذبہ ہے. پیچھے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی ہے, میں آخری بات کر رہا ہوں
کہ اس میں جناب مودی صاحب کہہ رہے ہیں یار بس کرو یار، یہ رونا دھونا کیا لگا ہوا ہے، رونا دھونا بس کرو. ہم کتنی دفعہ مقصد ہے کہ ہارے ہوں گے، تو ہمارے تو نہ کبھی صدر نے کہا رونا دھونا بند کرو، نہ ہم روتے دھوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا اپنے لیے آئندہ کے لیے زیادہ بہتر اپنے آپ کو بناؤ، زیادہ محنت کرو، زیادہ جدوجہد کرو، زیادہ پریکٹس کرو تاکہ آپ لوگ آگے جا سکیں. جی ناظرین، میں قوموں کی زندگی میں چاہے صدمات ہوں چاہے خوشیاں ہوں، اس پہ آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ جو مجموعی معاشرتی رویے ہوتے ہیں وہ آپ کا عکس ہوتے ہیں کہ آپ کا عمومی جو ہے رویہ کیا ہوتا ہے. تو جو اسپورٹس مین اسپرٹ ہے اس میں لازمی بات یہی ہے کہ ہار جیت اس کھیل کا حصہ رہتا ہے. پاکستانی ہمیشہ ہار کو بھی اچھے مثبت اس میں قبول کرتے ہیں اور جیت کو بھی وہ مثبت طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں. یہی اچھی زندہ قوموں کا رویہ ہوتا ہے. مختصر سے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. ہمارا دوسرا موضوع ہے مہنگائی کا، اور اس بار مہنگائی میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا ہے، اور تقریباً تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس وقت مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر ہیں. کل چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے بھی 29 تاریخ کو اعلان کیا ہے کہ تمام ضلعی اور تحصیل سطح کے جو ان کے تنظیمیں ہیں وہ پورے پاکستان میں احتجاج کریں گی. اس پہ ہم بات کریں گے. سرائی صاحب، مہنگائی ظاہر ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے اور ہر بندے کو افیکٹ کرتا ہے. قبل ازیں جو مہنگائی ہوتی رہی ہے، اگر کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس کے ساتھ پھر آٹا، چینی، گھی کی قیمتیں جو ہیں نا وہ کہیں اس میں رہتی تھیں قابو میں. اس بار تو وہ نہ آٹا قابو میں ہے، نہ چینی کہیں ملتی ہے تو مہنگی ملتی ہے، اور اسی طرح ہی وہ جو ہمارا خوردنی تیل ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس پہ پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کی ہے سیاسی جماعتوں پہ. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تبصرہ کریں کہ سیاسی جماعتوں نے یہ صحیح فائدہ اٹھایا اس موقع سے. یہ پی ڈی ایم نے جو 15 روزہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے یہ مہنگائی کے خلاف، اسی طرح پی پی نے آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ وہ بھی مہنگائی کے خلاف ابھی میدان عمل میں ہے. جماعت اسلامی بھی، اس کے علاوہ جماعت اسلامی تو بہت پہلے سے لگی ان کا تو یہ 3 لاقانونیت، مہنگائی، کشمیر کا سے انحراف، یہ 2-4 پوائنٹس ہیں جس پہ جو ہے نا جی وہ جماعت اسلامی جو ہے تقریباً وہ چل رہی ہے ایک عرصے سے. یعنی مقصد ہے کہ وہ تو کہتے ہیں جی کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی یہ سارے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، یعنی وہ سب وہ کہتی ہیں سب ایک جیسی ہیں. تو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں یہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی کلب بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے. جماعت اسلامی کا بڑا موقف بڑا واضح ہے. مقصد ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنی جو پارلیمانی تاریخ ہے، جماعت کی سیاسی تاریخ ہے، اس میں پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے طویل ایک عرصہ ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا کہ وہ ایک انفرادی حیثیت سے منفرد طریقے سے اس سے مہنگائی اور لاقانونیت اور بے روزگاری اور کشمیر کاز کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون ہے، وہ حالانکہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہے، لیکن شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کو بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے انفرادی طور پر بھی مہنگائی کے خلاف نکلنے کا حکم دیا ہے. یعنی مسلم لیگ نون بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے انفرادی طور پر اپنے پلیٹ فارم سے بھی
سیاسی مہنگائی کے خلاف جو ہے نا جی وہ احتجاج کر رہی ہے، جس میں پہلا جلسہ جو ہے وہ پنڈی میں ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بھی مسلم لیگ نون والے نکلے ہیں، لیا میں بھی مقامی سطح پہ ہر ضلع میں وہ ایک احتجاج ہوا. اچھا اس کے علاوہ اب احتجاج صرف مہنگائی کی بنیاد پر نہیں ہو رہے. ابھی اگر ہم پورا ایک 1.5 مہینے 2 مہینے کی اگر ہم دیکھیں تو صورتحال کچھ زیادہ ناگفتہ بیس ہی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، جس میں تحریک لبیک بھی جو ہے نا وہ سڑکوں پہ ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ تاجر بھی سڑکوں پہ ہیں. ابھی جو عوامی تحریک ہے جسے کزن پارٹی کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کی، اس عوامی تحریک نے بھی مہنگائی کے خلاف جو ہے نا جی اعلان کر دیا کہ جی ہم بھی جو ہے نا جی یہاں اپنا حصہ ڈالیں گے. اب یہ مہنگائی اور لاقانونیت بھی کہہ لیں، جب آپ جب ادارے امپلیمنٹ نہ کرا سکیں اپنے، یعنی ابھی مہنگائی ہے، مہنگائی کا جو ایشو ہے، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو بہت سے مجسٹریٹ ہیں اور بہت سے ادارے ہیں جو چیک کرتے ہیں، چیک اور بیلنس رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یعنی حکومت جو ہے، حکومت اپنی کارکردگی جو ہے وہ دکھا نہیں پا رہی. جی ایک تو مہنگائی ہے نا، ایک خود ساختہ مہنگائی ہے. یعنی ابھی اگر آپ نے لکھا ہوا ہے چینی کی ایک قیمت مقرر کی ہے اور چینی کا وہ آپ جائیں گے تو دکان پہ لگا ہوا بھی ہے کہ یہ چینی بحکم فلاں صاحب کے یہ اتنے کہ آپ کو جناب کلو ملے گی، لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں کہ چینی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو یہ اب جو ہے، یہ جو کمی ہے، یہ تو سرکار کی ہے نا، سرکاری اداروں کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس حکومت کے خلاف اپوزیشن اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی خود یہ ان کی اپنی بری کارکردگی جو ہے نا ان کے خلاف جا رہی ہے. لیکن ایک بات دیکھنے کی ہے کہ سیاسی جماعتیں جلسے جلوس کرتی ہیں تو ہمیں جب یہ اچھا خاصا وقت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں اور پی ڈی ایم آ رہی ہے. پی ڈی ایم نے تو دیکھیں آپ، یعنی جب آصف زرداری صاحب نے جو میرٹ ہوٹل میں آل پارٹیز کانفرنس بنائی، پی ڈی ایم بنایا، پھر گجرانوالے میں، یہ کب کا واقعہ ہے؟ ایک عرصے کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا 2020 کا واقعہ ہے. 2 سال میں پھر وہ پی ڈی ایم متحرک بھی رہی، پھر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی جدا ہو گئی اور پھر اے این پی بھی چلی گئی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو پارٹی ایک اتحاد کو بنانے والی تھی وہ پارٹی دور ہو گئی. اب وہ کیوں ہوگی، کیا وجہ بنی، مختلف ان کے جو ہے نا جی تحفظات ہیں، مسلم لیگ ان کے اپنے تحفظات ہیں. یہ اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ جی وہ استعفیٰ دینے تھے اور لانگ مارچ کرنا تھا، وہ نہیں ہوا. تو ان موضوعات پہ اتنی باتیں کی ہیں ہماری اپوزیشن نے، اتنی باتیں کی ہیں کہ عام آدمی مانیے گا کہ ان سے بھی مایوس ہے. عام آدمی کو یقین نہیں ہے کہ یار یہ لوگ واقعی میری جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی ہماری اپوزیشن جماعتیں عام آدمی کو ابھی متحرک اور فعال نہیں کر سکی، یعنی عام آدمی کو نہیں لا سکی اپنے ساتھ. ٹھیک ہے اگر ایم این اے ایم پی اپنے حلقے سے لوگ لے آتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا جی اپنے ان کا جو مخصوص حلقہ ہے مذہبی حلقہ، وہ لوگ آ جاتے ہیں. لیکن کراؤڈ ابھی اپوزیشن جماعتوں کو نہیں مل رہا، یہ ماننے کی بات ہے. ابھی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ضلعی سطح پہ ہمارا جو مسلم لیگ نون کا شو ہوا ہے یا پیپلز پارٹی کا شو ہوا ہے، تو ہمیں اس میں عام آدمی کی شراکت نہیں. ابھی میں نے اس بارے میں کچھ دوستوں سے بات کی، میں نے کہا یار کیا بات ہے کہ اب مہنگائی ہے؟ بالکل ہے. کتنی ہے؟ مر گئے ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، خراب ہو گیا. پھر آپ اپوزیشن جو کر رہی ہے آپ کیوں نہیں نکلتے کہ جی اب جا کے نعرے ماریں یا اپنا پورا کریں؟ عام آدمی جو ہے وہ اتنا الجھ گیا ہے کہ ابھی فی الحال عام آدمی جو ہے نا جی مجھے نظر نہیں آ رہا اپوزیشن کی ان مومنٹ میں، بھلے سے وہ مہنگائی کی بات کریں. اب جماعت اسلامی والے ہیں. اچھا اس رویے کو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات میں الجھ گیا ہے یا کوئی مجموعی بے حسی کا شکار ہو گیا؟ نہیں، بے حسی نہیں ہے سر، بے حسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں ایک ویسے ایک پولیٹیکل ورکر کے میں سمجھتا ہوں
کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں جب بھی کوئی تحریک شروع کرتی ہیں، اپوزیشن تحریک جو شروع کرتی ہے، اس میں ابتدائی طور پر لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ آہستہ 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 جب کوئی اعتماد ہوتا ہے وہ چل جائے. ابھی جب آپ بھٹو صاحب کے خلاف جو اپنے ایوب خان کے خلاف کمپین دیکھیں، یعنی وہ جو بنی تھی ہماری اے این پی، ہیں جی اے این پی تھی نا، کیا خیال ہے پی این اے، وہ تو بھٹو صاحب 1968 میں جو ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی نا جی، وہ تھی جس میں حل نشان تھا اور چلے گا. بھٹو صاحب کے چلی نا پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، بھٹو صاحب کے خلاف تھا اسلام کا. ہاں جی. اچھا ایوب خان کے خلاف جو ایک تحریک چلی تھی، میں ایوب خان کے پاس 1968 میں. اب اس کی بنیاد میں بھی یہ قیمتیں تھیں، چینی اور گندم اور چائے قیمتوں میں اضافہ ہوا. اپوزیشن متحد تھی، اپوزیشن نے اپنی اپنی جو تھی نا، جو کیا نام ہے مساجد، وہ 1.5 اینٹ کی مساجد نہیں بنائی گئی تھی، ساری متحد تھی. وہ جب اپوزیشن متحد تھی، پھر اس میں اسٹوڈنٹ لوگ آ گئے، پھر اس میں سفید پوش طبقہ آ گیا، پھر وہ ایک تحریک بن گئی اور تحریک نے ایوب خان کو جانے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح پھر آپ آگے دیکھ لیں کہ جب بھٹو صاحب کے خلاف 1977 میں جو تحریک چلی، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی یعنی وہ 11 وہ تھے کیا نام ہے ستارے اور وہ سارا کچھ جو بنے اور اکٹھے ہو گئے، لیکن 11 ستاروں کی جو کمپین تھی نا سر، وہ ایوب خان کے خلاف تھی، یہ بھٹو کے خلاف تھی. بھٹو کے خلاف تھی. اچھا باہر کے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سے اور الزامات بھی لگائے بھٹو صاحب پہ، لیکن اس کے ساتھ مہنگائی کا عنصر بھی شامل تھا. اس میں بھی وہ ساری سیاسی جماعتیں، اپوزیشن سیاسی جماعتیں متحد تھیں. اس وقت جو ہمارا جو موجودہ ہمیں ایک نقشہ نظر آ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، ان میں کسی نقطے پہ اتفاق ہے ہی نہیں. ایسے لگتا ہے ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے اپنے مفادات کو اچیو کر. پیپل پارٹی ابھی ان کے درمیان میں اب لانگ مارچ کا جو فیصلہ تھا بڑا متفق فیصلہ تھا. اب اس میں انہوں نے کہا جی وہ دیں، آپ کیا کہتے ہیں ریزائن دیں، اس پہ اختلاف ہو گیا، اس پہ اختلاف ہو گیا. اب اختلاف ہونے کے بعد اب جو سوچ لوگوں کے سامنے آئی، اب وہ جو صورتحال بنتی ہے، اب ہمارے یہاں ایک عجیب سی یہ بھی بات ہے کہ جب ہم لوگ کوئی ہمارا سیاسی رہنما اداروں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات کر دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار ان کا کوئی سودا مکا ہو گیا ہے. یہ بھی ایک ہماری جو ہے نا ایک سائیکی بن گئی. تو کوئی نقطہ نہ ہونے کی وجہ سے متفق علیہ نقطہ نہیں ہے. ابھی آپ پیپلز پارٹی کا مراد علی شاہ صاحب نے کراچی میں جلسہ کر لیا، انہوں نے پنڈی میں کر لیا، فلاں کر لیا، باوجود ایک منزل ہونے کے، ایک شکایت ہونے کے، ان میں اتفاق نہیں ہے. ان میں یہ اکٹھے مل کر نہیں چل پا رہے، اور چونکہ اکٹھے مل کر نہیں چل پا رہے تو لوگ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہیں ہی، ان پہ بھی لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی ہمیں جو ہے نا بیچ کے کھا جائیں گے. ان کا جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یار یہ لوگ اپنے لیے بسر پیکار ہیں. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ عوام کی تو بات مل کر لیں نا، آپ عوام کی تو بات نہیں کرتے. ہاں، نہ ہمیں ان کا جو یہ اتحاد ہے اسمبلی میں نظر آتا ہے، نہ ہمیں جو ہے نا وہ سینٹ میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے. جہاں عوام کی بات آئے گی نا سر، ان میں افتراق و انتشار نظر آ جائے گا. جہاں ان کا مسئلہ ہوگا، ان کا مفاد کی بات ہوگی، ان کے یعنی وہ سہولتیں حاصل کرنے کی بات ہوگی، ان کی تنخواہوں کی بات ہوگی، پارلیمانی کلاس کی، ان کے جو بھی ہوں گے ان پہ ان کا اتفاق رائے ہے. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں جب تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اپوزیشن متفق ہو کر عوامی مسائل کی بنیاد پر جدوجہد نہیں کرے گی، ایک ہو کر نہیں چلے گی، یہ اس حکومت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اچھا، ویسے تو حکومت کو اپنے 5 سال اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے، یہ دباؤ ضرور ہونا چاہیے اور پبلک کی آواز. یہ دباؤ بھی نہیں دے پا رہے نا، دباؤ. لیکن یہ ابھی ہمارے جو منسٹر ہیں فرق حبیب صاحب، انہوں نے کہا جی یہ سارے بے روزگار ہو گئے، اپنی بے روزگاری کو رو رہے ہیں. جی اچھا، پھر ان کی جو
جو ہمارے پاس جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ماشاء اللہ ساری اقتدار میں رہ گئی ہیں، ماننے کی بات. ہاں جی. اب ان کی جو تاریخ ہے عام آدمی کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے، اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے ہم یہ کہیں کہ یار انہوں نے ہمارے لیے یہ بہت کچھ کر دیا. ابھی بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ ہے یہ اورنج لائن کا. اب عام آدمی تو پس رہا ہے، 6 ارب روپے سود دے رہے ہیں، اب 2 کروڑ روپے جناب ماہانہ خسارہ ہے. عام آدمی کو ضرورت اورنج کی ٹرین نہیں تھی. عام آدمی کی ضرورت تو تھی کاروبار، مہنگائی کا خاتمہ، روزگار، ملازمتیں. ماننے کی بات ہے یار یہ جو پارلیمانی کلاس ہمارے سر پہ مسلط ہے نا فرید اللہ بھائی، اس پارلیمانی کلاس کا عام آدمی سبجیکٹ نہیں ہے. پھر وہیں آ جاتی ہے بات. اور یہ خاص لوگ ہیں، بھلے سے اپوزیشن میں ہیں بھلے سے اقتدار میں ہیں، ان کے اپنے اپنے گول ہیں، وہ ٹارگیٹ ہیں. وہ ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے عوام کی بات کر لیتے ہیں. اگر عوام کی بات میں اتنی سنسیئر ہیں، مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی تباہ حال کیے ہوئے لوگوں کو، اکٹھے ہو جائیں نا، چلیں کریں جدوجہد کریں. اچھا یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی. ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. سرائی صاحب کا بھی خیال ہے اور میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ عوام کے ایک مختصر ایجنڈے پہ تو ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کے جدوجہد کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ان کی کارکردگی پہ ضرور سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں. چینی جو ہے حکومت نے وہ اس کو 90 یا 93 روپے کی اس کا نرخ مقرر کر رکھے ہیں، لیکن ہمارے شہر میں بھی وہ 120 روپے کلو سے نیچے کہیں فروخت نہیں ہو رہی. دیہاتوں میں اور محلوں میں اس کا ریٹ 120 روپے فی کلو ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جو کرونا وبا ہے اس میں تمام زندگی کے شعبہ جات کو متاثر تو کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ متاثر تعلیم کا شعبہ ہوا ہے، کیونکہ اسکول کالجز تعلیمی ادارے بند رہے اور جب کھولے بھی گئے تو اس میں پھر محدود تعداد روزانہ کی بنیاد پہ اسکولوں میں آ رہی تھی. آن لائن تعلیم کا سسٹم بنایا گیا، تو اس میں پھر جب تعلیمی اس کے سندوں کا سلسلہ آیا تو امتحانات کا وقت قریب آیا. تو امتحانات پھر حکومت نے ایک پالیسی بنا کے جو ان کے اختیاری مضامین تھے ان کے انہوں نے امتحان لیے ان مضامین کے، اور وہ جو رزلٹ آئے وہ کم از کم میری لائف میں تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ 100/100 بلکہ 100 سے بھی وہ کہیں آگے نکل گیا جو انہوں نے فارمولہ طے کیا. تو اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں آج کہ کیا یہ نتائج جو ہیں یہ اس کسی بچے کی تعلیمی استعداد کو یا اس کی ذہانت کو جانچنے کا معیار تھا یا اس میں کوئی اور اغراض شامل تھے. سر یہ سرائی صاحب آپ نے بھی نتائج دیکھے ہوں گے، جو نتائج آئے ہیں چلے بہت کرونا کی وبا کی وجہ سے یہ جو فارمولہ بنا ہے، یہ فارمولہ تھا کیا؟ اس میں آپ کو کوئی بریف کر دیں. جناب یہ 1100/1100 ہمیں اپنا دور یاد آ گیا جب 40% لینے والا بندہ جو ہے نا جی اکڑ کے 45% بندہ لینے والا نمبر اکڑ کے، اور والدین کہا کرتے تھے جی دیکھیں میرے بیٹے نے ہائی 40 ڈویژن حاصل کی ہے، یاد ہے؟ اور نمبر ہوتے تھے 550, 550, 600, 650 یہ نمبر ہوتے تھے. اور پھر جب وہ جاتا تھا اگلے اداروں میں داخلے کے لیے تو ادارے ایسے بچوں کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ یار جن بچوں کے 600, 700, 750 نمبر آ گئے ہیں ان کو جناب تلاش کرو. اور پھر ان کے لیے باقاعدہ ایک پیکج ہوا کرتا تھا کہ جی اگر آپ ہمارے ادارے میں آئیں گے تو آپ کی فیس معاف، 90% زیادہ نمبروں والوں کی فیسیں معاف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ کسی ادارے نے نہیں کہا کہ جی آ جائیں آپ کی فیسیں معاف، کیونکہ ہر بندہ جیب میں 1100
نمبر لیے پھر رہا ہے، بلکہ 1100 سے جب میرٹ بنے گا تو اس سے زیادہ ہو جائے گی. اب ابھی پچھلے دن ایک یونیورسٹی کا میں دیکھ رہا تھا کہ اس یونیورسٹی نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی آ کر داخلہ لے گا نا جی فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں تو ہم دوبارہ اس کا ٹیسٹ لیں گے. ہمیں نہیں یقین کہ یہ جو نمبر لے کے آ رہے ہیں آپ نے واقعی. اور پھر بہت سے منچلوں نے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے کہا جی ان سارے بچوں کو دوبارہ جو ہے نا جی ان کو ایگزام لیے جائیں اور دیکھیں جن کا معیار ہوا یہ ہے سر کہ 13 اکتوبر 2021 کو ایک گورنر صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کہا کہ جناب چونکہ یہ سارا تو نہیں ہو سکتا تو ایسے کرتے ہیں کہ جو الیکٹیو مضامین ہیں جو اختیاری مضامین ہیں ان کے ہم سائنس مضامین کے ہم نمبر لے لیں گے، امتحان لے لیں گے اور اس میں جتنے نمبر اسٹوڈنٹ لے گا اتنے ہی نمبر ہم جو ہے نا یہ اور دوسرے نمبر لگا کے اکٹھا کر کے ہم دے دیں گے. اب اختیاری مضامین میں میتھ ہوتا ہے، کیمسٹری ہوتا ہے، بایو ہوتا ہے، فزکس، یہ 4 مضمون ہیں، ان میں سے 3 کے امتحان دینے تھے انہوں نے. اور یہ ایک روایت رہی ہے فرید بھائی، آپ نے بھی ماشاءاللہ یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، تقریباً جو اختیاری مضامین کے جو ہمارے ہاں جو نمبر ملتے ہیں نا وہ تقریباً بہتر ہوتے ہیں، 85%، 100% بھی آ جاتے ہیں. اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اگر اچھا بچہ ہے اور اس نے کوئی صحیح جواب دے دیا تو 100/100 بھی دیے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہوا سر یہ ہے کہ جن بچوں نے 100% نمبر لیے وہ فارمولے کے تحت، نوٹیفیکیشن کے تحت دوسرے جو مضامین تھے اس مضامین کے نمبر بھی اسی حساب سے انہوں نے کیے اور وہ اکٹھے کر کے مجموعہ کر کے انہوں نے بتا دیا جی ان کے نمبر جو 1100 بن گئے ہیں. وہ تقریباً 1100 اور اس نے یعنی ملتان ڈویژن میں تو میرا خیال ہے کہ 40 سے ابو ہیں، تھوڑے سے 48 ہیں شاید، کتنے ہیں ہمارے یہاں 40. ہمارے یہاں تو وہ سینکڑوں میں چلی گئی تھا، سینکڑوں میں چلی گئی. ہمارے ڈی جی خان ڈویژن والوں نے تو مقصد ہے کہ کمال کر دیا نا کہ ہمیں تو وہ ہو گیا کیا نام ہے. اور پھر یہ ہوا کہ تقریباً باقی جو رہ گئے تھے ان کو انہوں نے جناب 33% نمبر دے کر وہ سب کو پاس کر دیا. یہ بھی ایک ہدایت تھی کہ کسی کو فیل نہیں کرنا، چونکہ وہ لوگ نہیں کر سکے، تعلیم سے دور رہے ہیں. تو تعلیم سے دور کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کو اتنا سستا کر دیا جائے کہ تعلیم ایک مذاق بن کے رہ جائے. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، بہت عجیب بات تھی. بہرحال تو ہوا یہ ہے سر کہ اب جو 1100 نمبر ہیں سر، اب یہ جو آپ کا میرٹ بنتا ہے اور پوری حیات پوری زندگی وہ میرٹ جو ہے کہ آپ کے ساتھ چلتا ہے. اب ہمارے یہاں جو 20 نمبر ہوتے ہیں آپ شاید اس طرح سپورٹس کے نمبر ہوتے ہیں، اگر وہ سپورٹس اور حفظ کے نمبر مثال لگا لیجیے تو یہ 1120 سے بھی اباؤ ہو جاتے ہیں. یعنی اب کہا جا سکتا ہے 1120 یعنی بٹا جو ہے نا 1100 میں سے 1120 نمبر لے لیے. اب یہ صورتحال ہوئی ہے. اب 432 طلبہ ہیں ہمارے ڈی جی خان ڈویژن کے جنہوں نے جو ہے 100% نمبر لیے ہیں اور تقریباً 1100 نمبر ان کی جیب میں ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ کوئی ادارہ ان کی اس محنت کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بچوں نے محنت نہیں کی ہوگی، بچوں نے محنت بھی کی ہوگی، یہ نہیں ہے. ظاہر ہے جو ہمارے جو الیکٹیو مضامین کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ محنت بھی کرتے ہیں. ہاں جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوگی. لیکن اب یہ جو اثاثہ ان کی جیب میں ہے وہ اثاثہ جو ہے نا مشتبہ ہو. اب وہ ادارے بھی جو جہاں انہوں نے جا کے داخلہ لینے ہیں وہ ادارے بھی ان پہ تھوڑا سا مشکوک ہے ان کے بارے میں کہ یار ان کی قابلیت واقعی وہ 1100 والی ہے. اچھا جو پھر اور جو ظلم ہوا نا کہ جی وہ آپ جب آپ جائیں گے پروفیشن میں جائیں گے اور آپ جا کے انٹرویو دیں گے اور جہاں جا کے آپ نے سروسز کے لیے اپنی سی وی جمع کرانی ہے، جب وہاں پھر ایک میرٹ بنے گا تو جن کے 1100 نمبر ہیں میٹرک میں اب وہ میرٹ تو کہاں چلا جائے گا. اب اس میں یہ بھی ایک بڑا ایک سوال پیدا ہو گیا نا. ابھی آپ جب جاتے ہیں میرٹ میں آپ کا میرٹ بنتا ہے تو میٹرک کے نمبر ہوتے ہیں، پھر آپ کے ایف اے کے ہوتے ہیں، پھر بی اے کے ہوتے ہیں. پھر میرٹ کے تو تمام معیارات سے یہ اوپر چلی گیا نا. وہ تو آپ کا وہ تو تا حیات آپ کا میرٹ بن گیا.
اس میرٹ کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکے گا. تو اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے نا جی, اب اس میں پھر انہوں نے ایک اور, اب جو 33% والے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے ایک راستہ نکال دیا کہ جی اسپیشل ایگزام انہوں نے کہا یہ اب ہوں گے. اگر کسی کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میرے نمبر کم ہے تو ان اسپیشل ایگزام میں جو ہے نا وہ داخلہ لے سکے گا اور امپروو کر سکے گا اپنے نمبروں. ہمارے جو صورتحال ہے تعلیمی, جو ہمارا جو ایک نظام ہے, ماننے کی بات ہے کہ ہمارے بڑے دانشور ہیں, ہمارے جو شوکت محمود صاحب ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں, بہت زیادہ محنت کرنے والے لوگ ہیں, ماننے کی بات. لیکن انہیں جو ہے اس حوالے سے کچھ ایسا فارمولہ بنانا چاہیے تھا جس میں جس کو نمبر مل رہے ہیں وہ بھی فخر مند ہوتا اور جو نمبر دے رہا ہے اسے بھی احساس ہوتا کہ یار میں کوئی بہتر طریقے سے دے, یقین ہوتا کہ جی واقعی. ابھی آپ کے جو یہ ابھی 9th کلاس کا جو پچھلا رزلٹ ہے وہ پچھلے رزلٹ کو اعداد و شمار کر کے کوئی ایسا حساب بنا لیتے آپ لوگ کہ یار پہلے اس کا کیسے رہا ہے, اس کے بچے کلاس کی کیا رہی ہے, اب کیسا ہے اس کے جناب, وہ بالکل ہی نہیں ہوا. انہوں نے بس وہ 3, اب اس میں تو جناب یہ ہے کہ ہمارے سائنس سوالات کی جو جوابات ہوتے ہیں اتنے مختصر ہوتے ہیں, ایک ہی لائن پہ ہوتے ہیں, اور ایسا ہو گیا تو وہ آپ کو 100% نمبر مل جاتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہو رہے, پہلے سے ہو رہے. لیکن ان 100% نمبر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا دیگر مضامین میں بھی اتنا ہی قابل ہوگا, یہ بات نہیں ہے, اتنا نہیں ہوگا. تو وہ لیکن وہ اتنے ہی نمبر 100% نمبر جو الیکٹیو میں دیے ہیں, تو جو لازمی مضامین ہیں ان میں بھی 100 نمبر دے دیے, 100% دے دیے, اور وہ پورا ایک بن گیا. اور وہ بندہ جو ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب وہ جب جا رہا ہے اگلے اداروں میں جا کے داخلے کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ٹھہریں, ہم تو آپ کو چیک کریں گے. آپ کے کسی ادارے نے کوئی, میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہا کہ جی آ جائیں 90% والا اور 100% والا ہمارے پاس آئے. ہم اتنا عموماً یہ پنجاب کالجز اور دوسرے کالجز پرائیویٹ کالجز یہ آفر کیا کرتے تھے, لیکن اس دفعہ کوئی آفر نہیں ہے. اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہمارے تعلیمی جو ہمارے دانشور ہیں, دانشور ہی سمجھ لیں, یہ جو ہمارے اداروں کے جو نتائج پہ اعتماد نہیں کر رہے, تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. یعنی ان بچوں نے یقیناً محنت کی ہوگی جنہوں نے 100 نمبر لیے. اچھا بات کو 100 بالکل, لیکن ماحول ایسا بن گیا ہے نا, اتنا زیادہ یعنی وہ ہو گیا ہے, اتنی پروڈکٹ زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی قیمت نہیں رہی. وہ تھوڑا سا ایسے بھی لگتا ہے 1100 میں 1100, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بہت مختصر نمبر ہمارے دور میں ہوا کرتے تھے, یہ تو 1100 کی حد بھی پھلانگ ہے نا جی, بہت سارے بچے. تو یہ اصل میں صورتحال بن گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معیار کو, اصل میں تعلیم میں ایک معیار بھی ہوتا ہے نا جی, میرٹ بھی ہوتا ہے. ابھی آپ جب جاتے ہیں نا جی تو ہمارے یہاں جو ریکنگ ہوتی ہے, یونیورسٹیز کی ریکنگ ہوتی ہے, اداروں کی ریکنگ ہوتی ہے. جب آپ جا کے داخلہ لیتے ہیں کہ باہر جائیں تو یہاں پاکستان کی پھر یونیورسٹیز ڈسکس ہوتی ہیں کہ جی فلاں یونیورسٹی فلاں یونیورسٹی. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ چلے گئے ہیں بعد میں کیمپس سے چلے جائیں گے تو آپ کو جو نا وہ فرسٹ پہ لے جائیں گے, یہ بات ممکن نہیں ہے. ریکنگ یونیورسٹیز کی ہوتی ہے, تعلیمی اداروں کی ہوتی ہے, پھر آپ نے جو کچھ محنت کی ہوتی ہے, پھر آپ نے کچھ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں رٹا سسٹم, یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں. اچھا پھر ہمارے یہاں تو 5 سال پرانے جو ہے نا جی وہ جو پیپرز ہوتے ہیں بورڈس کے پیپر وہ مل جاتے ہیں. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں جو کوشچن پیپرز ہوتے ہیں ان میں وہی پرانا سسٹم ہوتا ہے, پرانے سوالات ہوتے ہیں. ذہین لوگ جو ہے نا جی وہ ان میں سے وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یار 3 سال پہلے یہ آ گیا تھا, یہ نہیں آیا, یہ آ جائے گا. اب وہ گیس جیسے ہمیں وہ اساتذہ لگا کے دیتے تھے, تو یہی انداز. تو یہ جو رٹا سسٹم ہے اس حوالے سے, اور یہ جو ہمارے یہاں ایک بالکل ہی مقصد ہے کہ اتنی سخاوت کی گئی ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا ماحول جو ہے نا وہ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے. ہماری ماہرین تعلیم کو, ہماری حکومت کو اس پہ نظر ہمیں مقصد ڈگری دینا مقصود نہیں ہوتا, مقصد تعلیمی قابلیت ہو, اس میں انفارمیشن ہو, بچوں کو پتہ ہو, بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں, بچوں کو یہ پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں, بچوں کو یہ پتہ ہو. اب یہ جو 1100 نمبر اس سال مل گئے ہیں,
اب یہ کیا یہ جو ہے ہمارا جو مقصد ہے کہ معیار ہے 1100 والا معیار جو بنا دیا گورنمنٹ نے، اگلے سالوں میں بھی ہوگا، اگر کرونا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو وہیں آئیں گے نا. ہاں جی ظاہر ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو 1100 فار ایور ان کا میرٹ بن گیا، ان کے مقابلے میں جو دوسرے بچے ہیں وہ تو گئے. اگر ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے کالجز ان 1100 کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ان بچوں کے علاوہ ان کے بچوں کے سامنے کسی اور کا چراغ روشن ہونے والا ہے ہی نہیں. بالکل کیونکہ 1100 نہ کسی نے لینے ہیں اور نہ ان کا میرٹ ہائی ہونا ہے. تو یہ ہے. تو ہمیں بہرحال خاصی محنت کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت کچھ اس میں جو نہیں ہمیں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. تبدیلی سرکار جو ایسی تبدیلیاں نہ لائیں جس سے جو آپ کی محنت بے قیمت ہو جائے. اب دیکھنا آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، میں بھی ہوں، سب ہیں، یعنی کسی نے سنجیدگی سے مبارکباد تک نہیں دی کہ یار مبارک ہو یار تم تیرے بھی 1100 آ گئے. اچھا جی یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پوسٹر لگائے کہ جی میں ساتھ سے گزر رہا تھا بورڈ کی عمارت سے تو میری جیب میں 400 انہوں نے نمبر ڈال دیے. تو یعنی یہ جو غیر سنجیدگی پیدا ہو گئی ہے، مذاق بن گیا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا نظام تعلیم. اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس آئیں گے داخلے کے لیے ہمیں ان سے دوبارہ ٹیسٹ لینا ہے، یہ وہ تو دینا پڑے گا. دیکھیں نا جو کرنا چاہیے. اب ایک یونیورسٹی نے اناؤنس کیا، اب جب جائیں گے آپ، اچھا پھر کتنا بڑا ایک ثانیہ ہوگا سائیکی طور پہ کہ ایک بچہ گھر سے بہترین رزلٹ لے کے جا رہا ہے، آگے یونیورسٹی کہتی ہے جی نہیں جی ہم آپ ہمارے معیار پہ پورا نہیں ہوتا، ہم اس کو مانتے نہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس بچے کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ آپ جب ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے یعنی واقعات ہمارے سامنے سے آتے ہیں، بچے انتہائی مایوس ہو کے بہت کچھ کر جاتے ہیں. یعنی یہ جو کیفیت اللہ نہ کرے. دیکھیں میں آپ بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مجھے ان بچوں کی محنت پہ کوئی شک نہیں ہے، ان بچوں نے ان نمبروں سے زیادہ بڑھ کے محنت کی ہوگی جی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار 8 مضامین میں ایک جیسی محنت نہیں ہو سکتی جی. اگر آپ الیکٹیو مضامین میں آپ کے 80 85 100 نمبر ہیں تو آپ کے جو لازمی مضامین ہیں اس میں یقیناً آپ کے 40 50 30 35 ہوتے ہیں. ضرور سائنس پڑھنے والا بچہ اردو مضامین میں عموماً کمزور ہوتا ہے، توجہ اس کی عموماً کمزور. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بچوں نے محنت نہیں کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فراغ دلی کا اظہار ہماری حکومت نے کیا ہے اس پہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اس سے تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے تھا یا یہ بچہ سائنس میں ٹھیک ہے اردو میں یہ کیسے ہے، اسلامیات میں کیسے ہے، اس میں اور دوسرے مضامین میں کیسے ہے. اس کا وہ ایک بہتر فارمولہ بنایا جا سکتا تھا. لیکن وہ کون مقصد اتنی محنت کرتا انہوں نے چلا جی ٹھیک ہے. اس سے سب سے بڑا خوفناک جو صورتحال ہوگی والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گی، بچوں کے لیے بھی بنے گی کہ جب یہ جا کے آگے جا کے جب ٹیسٹ دیں گے، ایڈمیشن کے داخلے دیں گے، وہ ٹیسٹ دیں گے تو اس میں جب ان کی کیفیت سامنے آئے گی. ابھی میں آپ کو بتاؤں ابھی ایم فل کا ٹیسٹ ہوا ہے جی BZU ملتان. اب ہمارے ہاں جو بچی گئی تھی بہادر کیمپس کی، ایک بچی بھی جو ہے نا اس میں وہ نہیں آ سکی. اچھا جو MA انگلش کر رہی تھی وہ کوئی آئی ہے تو مجھے نہیں پتا، جو میری واقف کار تھی جو میں جن بچیوں کو جانتا تھا وہ پاس نہیں کر سکی. اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ ایک تو کورونا کی وجہ سے یہاں کلاسز ڈسٹربنگ، دوسرا انہوں نے وہ سارا جو ٹیسٹ کا جو طریقہ کار تھا وہ چینج کر پیٹرن چینج کر. تو یہی حالت ہے. اب وہ جب جنہوں نے یہاں پوزیشن لی بچیوں نے اور وہ جب گھر واپس آئیں کہ جی ہمیں تو وہ داخلہ نہیں ہوا، تو ان کی خاص کیفیت بنتی ہے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور میں بڑا عقل مند ہوں اور میری تعلیمی قابلیت اتنی زیادہ ہے، میرا میرٹ تو بننے ہی بنا ہے اور آگے یعنی نیگیٹو ایک رسپانس ملے تو مایوسی اور بددلی آتی ہے بچوں میں. تو یہی صورتحال میں جو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جب جائیں گے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے مختلف اداروں میں اور وہ بچے اللہ نہ کرے توقع کے مطابق حالانکہ جیب میں بہترین ان کے جو ہے نا جی وہ رزلٹ کارڈ ہوگا اور
डिग्री होगी, 1100 नंबर होंगे, बल्कि 1130 नंबर होंगे, 20 नंबर होंगे, ताकि वहाँ अगर वो एडमिशन नहीं होंगे तो फिर एक बड़ा साइकी मसला बनेगा उन बच्चों के लिए और उन वालिद। बहुत शुक्रिया नादरीन प्रोग्राम देखने का। हमने अपने तय कोशिश की है और जैसे शराई साहब कह रहे थे कि नताइज मुरतब करने का इससे बेहतर फार्मूला बनाया जा सकता था। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो हमारे बच्चों के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितने के नंबर आगे हैं, तो इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन हमारे जो हुकाम हैं उन्होंने उतनी मेहनत शायद नहीं की कि, और ना ये सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस या इसके जो असरात हैं वो किस तरह के मुरतब होंगे। अपना और अपने बच्चों का गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। मुझे और अंजम सराई साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।